بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ٹی ایل ایف انٹرنیشنل چینل کے پروگرام تفہیم القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیات 186 اور 187 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے، جبکہ تفہیم کی سعادت خاکسار تینوش فردوس کو حاصل رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی جانب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ نیک راہ پانے کے لیے میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تفہیم: اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جو کوئی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس ذات واحد کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی پکار کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ نیک راہ پانے کے لیے اس کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ ایک ہی ہے اور اسی کی مدد پر کار خیر ممکن ہو سکتا ہے۔ گویا جب تک ذات باری تعالیٰ پر پختہ یقین نہ ہو اور یقین کامل کے ساتھ اسے نہ پکارا جائے تو نیکی کی راہ پانا بھی مشکل امر ہے۔ تم سے پوچھیں جو بندے خدا ہے کہاں، کہو ان سے نزدیک ہی ہے نہاں۔ پکارے ہے جب میرا بندہ مجھے تو سنتا ہوں میں پاس ہی سے اسے، دعا بھی قبول اس کی کرتا ہوں میں، اپنے ہر ایک بندے کی سنتا ہوں میں۔ سو پانے کو نیکی کی راہ کے لیے تابعداری میری ہی مقدم رہے، ان کا ایمان سدا مجھ پہ قائم رہے، یقین مجھ پہ پختہ ہمیشہ رہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی جانب۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَلَا بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: روزوں کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کے علم میں وہ ہے کہ روزوں کی راتوں میں تم ان سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا کو درگزر کیا۔ اب تم اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق اپنی عورتوں سے ملو، ان سے مانگو جو مانگنا ہے اور مقررہ حدود کے اندر ہی رات کو کھاؤ پیو، مقررہ حدود یعنی پاؤ پھٹے تک۔ پھر روزہ رکھو اور افطار تک سختی سے روزے کی شرائط کی پابندی کرو، اور اس دوران عورتوں سے نہ ملو، اور اگر تم اعتکاف کے لیے مساجد میں بیٹھو تو پھر راتوں کو بھی اجازت نہیں، تم ان سے نہ ملو، کیونکہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور اللہ اس لیے اپنی آیات میں صاف اور کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم برائی سے بچے رہو۔ تفہیم: اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ رمضان میں جس وقت تم روزے کی حالت میں نہیں ہو، یعنی رات کو افطار کے بعد تمہیں بیویوں سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تم لوگ اس وقت جب کہ تمہیں رات کو بھی ملنے کی اجازت نہ تھی،
ان سے چھپ کر ملنے کی خطا کرتے تھے۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری اس خطا سے درگزر کیا بلکہ تمہاری توبہ قبول کرتے ہوئے تمہیں ماہ رمضان میں رات کے وقت بیویوں سے ملنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، کیونکہ وہ تمہارا اور تم ان کا لباس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی اس دوران کھلی چھوٹ دی گئی، لیکن حدود کے اندر، اور حدود مقرر کی پاؤ پھٹے تک۔ اب جب کہ پاؤ پھٹ چکے تو روزے کا وقت شروع ہو گیا اور تمہیں سختی سے روزے کی شرائط کو افطاری تک پابندی کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ یہ چھوٹ صرف ان کے لیے ہے جو اعتکاف میں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو انہیں افطاری کے بعد رات کو بھی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ یہی اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب صاف اور کھول کر اپنی آیات میں اس لیے بیان کیا تاکہ تم برائی سے بچے رہو۔ ہے جائز تمہیں اب کے راتوں کو تم بیویوں سے ملو، شب میں روزے کی تمہیں پہناوا ایک دوسرے کے لیے، سو جائز کیا یہ تمہارے لیے۔ جانتا تھا یقیناً یہ رب اولا ان سے ملنے کی کرتے تھے چھپ کر خطا، قبول اس نے توبہ تمہاری یہ کی، کرو ان شبوں میں بھی ہم بستری، پاؤ پھٹے تک مقرر ہوئی اس کی حد، ان سے ملنے کی اور کھانے پینے کی حد۔ بعد اس کے ہے روزے کا آغاز، پھر جس کے دوران پابند رہنا ہے، پھر بیٹھنا ہو تمہیں گرد و در اعتکاف تو پھر پاس جانا ہے دین کے خلاف، نہ دن میں نہ شب میں کرو ہم بستری، یہ حد خدا نے مقرر ہے کہ بیان یہ کھلے صاف اللہ کے ہیں برائی سے تاکہ بچے وہ رہیں۔ منظوم ترجمہ سورہ بقرہ آیات 186 اور 187، مترجم منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ آواز تینوش فردوس۔ آیا نمبر 186۔ تم سے پوچھیں جو بندے خدا ہے کہاں، کہو ان سے نزدیک ہی ہے نہاں، پکارے ہے جب میرا بندہ مجھے تو سنتا ہوں میں پاس ہی سے اسے، دعا بھی قبول اس کی کرتا ہوں میں، اپنے ہر ایک بندے کی سنتا ہوں میں، سو پانے کو نیکی کی راہ کے لیے تابعداری میری ہی مقدم رہے، ان کا ایمان سدا مجھ پہ قائم رہے، یقین مجھ پہ پختہ ہمیشہ رہے۔ آیا نمبر 187۔ ہے جائز تمہیں اب کے راتوں کو تم بیویوں سے ملو، شب میں روزے کی تمہیں پہناوا ایک دوسرے کے لیے، سو جائز کیا یہ تمہارے لیے، جانتا تھا یقیناً یہ ربی اولا ان سے ملنے کی کرتے تھے چھپ کر خطا، قبول اس نے توبہ تمہاری ہے کی، کرو ان شبوں میں بھی ہم بستری، پاؤ پھٹے تک مقرر ہوئی اس کی حد، ان سے ملنے کی اور کھانے پینے کی حد، بعد جس کے ہے روزے کا آغاز، پھر جس کے دوران پابند رہنا ہے، پھر بیٹھنا ہو تمہیں گرد و در اعتکاف تو پھر پاس جانا ہے دین کے خلاف، نہ دن میں نہ شب میں کرو ہم بستری، یہی حد خدا نے مقرر ہے کہ بیان یہ کھلے صاف اللہ کے ہیں برائی سے تاکہ بچے وہ رہیں۔